وقال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، کہ نہیں آتی کوئی بھی مصیبت مگر اللہ تعالیٰ کے اذن سے۔ تو اس بات کو اپنے دل میں رکھ لیجئے، جب چوٹ لگے تو یاد کیا کریں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، جب خوشی ملے تو بھی یاد کیا کریں کہ یہ بھی اللہ کی طرف سے ہے، جب خوشی میں کوئی کمی آ جائے تو یاد کیا کریں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، تاکہ کسی کو تانا نہ دیں، الزام نہ لگائیں، مزید گناہگار نہ ہوں، اور بے علمی کی زندگی سے نکل کر علم کی زندگی میں آئیں، اپنے علم کو بڑھانے کی کوشش کریں، آگہی کے دروازوں کو اپنے اوپر کھولیں اور اس کے لیے محنت کریں۔ اب آپ کے دل میں سوال اٹھے گا کہ آخر اللہ تکلیف کیوں دیتا ہے؟ پہلے ایک آیت بیان کر دوں، پھر وضاحت کروں گی۔ وقال اللہ تبارک و تعالی الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم احسن عملا، اس نے زندگی اور موت بنائی تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے اچھے عمل کون کرتا ہے۔ یاد رکھیے گا کہ دنیا میں جو بھی انسان آیا ہے ضرور آزمایا جائے گا، دنیا تو ہے ہی امتحان کی جگہ۔ تو پلیز پلیز اس حقیقت کو مانیے، اس کو میں خود کو ڈھالنے کی کوشش کیجیے، اپنی باڈی لینگویج کو ایسا بنائیے کہ کم از کم ہمیں دیکھ کر تو ایسا لگے کہ ہم ایگزامینیشن روم میں ہیں۔ مگر افسوس، صد افسوس کہ آج کل ہم اپنے اور اپنے بچوں کی زندگیوں پر روشنی ڈالیں تو کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں احساس ہے کہ ہم دنیا میں امتحان کے لیے بھیجے گئے ہیں، کہ ہماری منزل کہیں اور ہے؟ اب سوچئے ہم اس دنیا میں کس قدر آسائش چاہتے ہیں، ہم کتنی تیاریاں کرتے ہیں۔ اس کی وجہ دراصل یہ ہے کہ آخرت پر ہمارا ایمان کمزور ہو چکا ہے، مگر ابھی بھی دیر نہیں ہوئی ہے۔ کسی بھی طرح سے اگر ہم کوشش شروع کر دیں، ایک ایک قدم بڑھائیں تو ہم اپنی منزل مقصود کو پا لیں گے۔ اس آواز کو پھیلائیے، اپنی آواز کو میرے ساتھ شامل کیجیے کہ ہم غفلت کی زندگی کو چھوڑ کر سوچ سمجھ اور با مقصد زندگی کو حاصل کر سکیں۔ ہم غافل کی موت نہیں مرنا چاہیں گے۔ زندگی کا مقصد کیا ہے؟ یہ جان کر جانا ہے۔ یہ جاننے کے لیے ہمیں محنت کرنی ہوگی، سوچنا ہوگا اور پھر ارادہ کرنا ہوگا، اور پھر اس ارادے کے لیے کوشش بھی تو ہمیں خود ہی کرنی ہوگی۔ جی بالکل اس طرح جیسے گھر میں، دنیا میں ہم ایک گھر کے لیے کوششیں کرتے ہیں، دنیا میں ہم اپنے لباس کے لیے کوششیں کرتے ہیں، دنیا میں ہم اپنے کھانے پینے کے لیے بے شمار کوششیں اور تکلف کرتے ہیں۔ میں یوں کہوں تو بیجا نہ ہوگا کہ چلے پہلے مرحلے پر اتنا نہ صحیح، اس کا آدھا ہی آپ کوشش کرنے کا ارادہ کریں، پھر آپ دیکھیں نتائج کس طرح سامنے آتے ہیں، کون سی منزلیں آپ کے لیے ہیں جو آپ کا انتظار کر رہی ہیں، اور آپ کی زندگی کیسی ہو جائے گی۔ سوال یہ ہے کہ کیا ہمیں پتہ ہے کہ اللہ کی طرف سے جو تکلیف دنیا میں پہنچ رہی ہے وہ دنیا کا نقصان ہے، مان لیا، مگر کیا یہ پتہ ہے کہ وہ ہمارے لیے فیوچر بنا رہا ہے؟ کیونکہ اس نے بار بار اعلان کیا ہے، صبر کرو گے تو نوازوں گا، صبر کرو گے تو نوازوں گا۔ تو یہی وجہ ہے کہ مسلمان غم میں نا امید نہیں ہوتا، اسے پتا ہوتا ہے کہ آخرت میں اس کا اجر مجھے مل جانا ہے، اسی بنیاد پر وہ صبر کر جاتا ہے اور اس کے لیے تیار بھی ہو جاتا ہے، اور اسے یہ بھی یقین ہوتا ہے کہ میری تکلیف بہت بڑی ہے، بظاہر کوئی اسباب نظر نہیں آ رہے،
مشکل بہت بڑی ہے،